Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well. Inshallah, Surah Al-Baqarah ayat number 48. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یعنی کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے کے لیے اور نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے قیامت والے دن سے ڈرا رہے ہیں. جیسا کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، تو یہ آیت ان کے لیے ہے اور پھر ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں کہ انسان برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آئے تو اس کو آخرت سے ڈرایا جاتا ہے، قیامت والے دن سے ڈرایا جاتا ہے، تاکہ انسان اپنے آنے والے وقت کی تیاری کرے اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں وہ کس لیے آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس جنت میں واپس جانے کے لیے جہاں سے شیطان نے انسان کو نکلوایا تھا. یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ قیامت والا دن کیسا ہوگا. جیسے کہ سورۃ الزمر میں آتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی کوئی کسی کی برائی نہیں اپنے سر لے گا اور نہ ہی کوئی اپنی نیکی کسی کو دے گا. ہر کوئی اس دن اپنے اپنے اعمال کا خود وزن اٹھائے ہوئے ہوگا. دنیا میں ہمیں اپنے پیرنٹس، اپنے دوست احباب، اپنے بہن بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن آخرت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسا کہ سورۃ عبس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا. اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. قرآن میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ مائیں اپنا حمل گرا دیں گی، یعنی بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے گا. اس دن اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ کسی کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوگی. مائیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو چھوڑ دیں گی. ہر شخص ایک دوسرے سے ایسے بے نیاز ہو جائے گا جیسے جانتا ہی نہیں ہے. تو سوچیں کہ جن حالات میں ماں اپنی اولاد کی نہیں رہے گی. انسان اپنے بیٹوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس دن اپنے بیٹوں کو بھول جائے گا. تو پھر وہاں کس کے اعمال کام آئیں گے؟ کون کسی کی سفارش کرے گا؟ کوئی کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی بس. اسی طرح سورۃ لقمان میں آتا ہے آیت نمبر 33، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے. اسی طرح سورۃ الانفطار آیت نمبر 19 میں آتا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا اور اس دن حکم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہوگا. یعنی کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، ہر کوئی بے بس ہوگا. یہاں تو تھوڑا سا بھی ہم دے سکتے ہیں نا، یا زیادہ بھی دے سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہمارا اختیار ہے دنیا میں. لیکن آخرت میں کوئی اپنی ایک نیکی بھی نہیں دے سکے گا کسی کو بھی. ایک نیکی یا پھر ایک گناہ بھی اپنے سر نہیں لے گا. بلکہ اس دن تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال برابر ہوں گے اور وہ کوشش کر رہے ہوں گے، تمنا کر رہے ہوں گے کہ کوئی انسان کسی ایک نیکی کو نہ اسے دے دے، یا پھر اس کا کوئی ایک گناہ لے لے تاکہ اس کے جو اعمال ہیں وہ برابر نہ رہیں، کم یا زیادہ ہو جائیں تاکہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے. یا تو کوئی گناہ لے لے یا پھر کوئی ایک نیکی دے دے، لیکن کوئی اس دن کسی کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سورۃ المدثر آیت نمبر 48 میں کہتے ہیں، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس کوئی بھی نفع نہیں دے گی سفارش. یہاں پر دیکھیے کہ سفارش کرنے والوں میں کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ اس دن کوئی نبی آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو پھر انسان تو بہت دور کی بات ہے نا. ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ
فلاں بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے، یا پھر ہم ان کے ساتھ لنکڈ ہیں تو وہ ہمیں بخشوا دیں گے. تو جب کوئی نبی آپ کے کام نہیں آ رہا ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن سفارش صرف اس کی کریں گے جس نے اس دنیا میں کوشش کی ہوگی جنت کو پانے کی. ہم نیکیاں نہیں کرتے لیکن سوچتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں اس لیے ہماری سفارش ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے حکم دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی کے لیے سفارش کریں گے. اس دن کے حالات کو تھوڑا مزید اگر اپنے مائنڈ میں آپ امیجن کرنے کی کوشش کریں تو سورہ شعراء آیت نمبر 100 جو ہے، فما لنا من شافین، بس ہمارے لیے کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے. انسان خود کہے گا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، کہ کوئی سفارش کسی کو نفع نہیں دے گی، کوئی سفارش کرنے والا ہوگا ہی نہیں. تو پھر انسان بعد میں اپنی حالت میں کیا کہے گا، فما لنا من شافعین، کیا ہمارے لیے کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ تنہا آپ اتنی بھیڑ میں تنہا کھڑے ہیں اور اپنے منہ میں بڑبڑا رہے ہیں فما لنا من شافعین، ہمارے لیے کوئی بھی سفارشی نہیں ہے. یہاں ان دنیا میں انسان کو اگر کوئی بھی مددگار نہیں مل رہا ہو نا، تو انسان یہاں بھی اسی طرح کہتا ہے کہ کیا میرے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہاں بھی انسان اسی طرح کہے گا کیا میرے لیے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی میں اس دن امت محمدیہ میں سے بھی بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. ایسا کہیں نہیں لکھا کہ پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی. ہاں، جنت میں جانے والوں میں سب سے زیادہ امت محمدیہ ہی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب چلے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سفارش کر دیں گے. وہ کیوں سفارش کریں گے جب آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو فخر دلانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ قیامت والے دن ہمارے نبی ہم پہ فخر کر سکیں، ہم ایسے اعمال لے کے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باخوشی ہماری سفارش کر سکیں. جب ہم نے ایسے اعمال نہیں کیے، ہم نے ایسی کوششیں نہیں کی، تو اللہ کے نبی آپ کو کیوں بخشوائیں گے؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. فدیہ کہتے ہیں جرمانہ وغیرہ کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ان سے کچھ بھی نہیں لیں گے. ایک آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 47، اس کا کچھ مفہوم اس طرح سے کہ انسان چاہے گا کہ اس کے پاس زمین بڑھ کے سونا دیا جائے اور وہ اس کو ڈبل ٹرپل کر لے، مطلب اس کو بڑھا لے اور وہ سارا کا سونا زمین بھر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عذاب سے بچا لیں جو کہ اس کو ملنے والا ہے. کیونکہ عذاب دکھا دیا جاتا ہے نا کہ ملنے والا ہے یا کیا ہونے والا ہے. تو انسان چاہے گا کہ زمین بھر کے اس کو مال دیا جائے اور اس مال کو مزید بڑھا دیا جائے اور وہ سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کو دے دے اور اللہ تعالیٰ اس کی جان بخش دیں، اس کو عذاب سے بچا لیں. آپ سوچئے کہ دنیا میں مال کمانے کے لیے ہی تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں. کیوں ہم آخرت سے غافل ہوتے ہیں؟ کیوں ہم دنیا میں بہت ساری برائیاں کرتے ہیں؟ محض حلال اور حرام کی تمیز تک ہم بھول جاتے ہیں، صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی زندگی بہتر بنانے کے لیے. اور اس دن انسان کیا کہے گا کہ اس کے پاس زمین بھر کے سونا دے دیا جائے، اس سے زیادہ دے دیا جائے، اور وہ سارے کا سارا خود نہیں رکھے، خود استعمال نہیں کرے، خود اس کو نہیں جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دے دے تاکہ اس عذاب سے بچ جائے. تو آج جب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس عذاب سے بچنے کی تیاری کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں آخرت پر اس طرح سے یقین نہیں ہے جس طرح سے یقین ہونا چاہیے. ہم اس طرح سے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں کچھ خوش فہمیاں ہیں، یا پھر ہمیں آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ قائم ہونے والی ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. ان لوگوں سے عذاب کو ہٹایا بھی نہیں جائے گا، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑا تھا. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، ان کے لیے نہ تو کوئی قوت ہوگی، نہ یعنی کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ان کے لیے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ہوگی. جب آخرت میں یہ لوگ ہمارے کام نہیں آنے والے، نہ مال، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ بیوی، بہن بھائی، دوست، جب یہ لوگ آخرت میں ہمارے کام نہیں آنے والے تو ہم دنیا میں ان کے پیچھے لگ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کریں؟
جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے وہاں پر ماں باپ کا حکم بھی کام نہیں کرتا۔ اگر وہ آپ کو برائی پر آمادہ کر رہے ہیں یا پھر وہ کچھ ایسا آپ سے چاہتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایسا نہیں چاہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے مختلف ہے، تو آپ کو اپنے ماں باپ کی نہیں ماننی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر بات سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کی ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد پیرنٹس کے حقوق سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام آپ نے کم کرنا ہے یا ان کے سامنے بدتمیزی کرنی ہے، نہیں، ان کو پیار سے قائل کریں۔ اگر وہ نہیں ہوتے پھر بھی آپ کو وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ بہت ساری لڑکیوں کو پردہ کرنے میں ایشو آتا ہے۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچی شرعی پردہ نہیں کرے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ان کی نظر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پردہ کرنا ہے تو پھر بس کرنا ہے۔ اس پہ آپ پیرنٹس کے حکم کو نہیں مانیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے۔ اسی طرح دوسری بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جب وہاں ماں باپ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے تو پھر اولاد کو کیا چاہیے کہ اپنے لیے خود تیاری کرے، اپنی آخرت کے لیے خود تیاری کرے۔ آپ دنیا میں کچھ محبتوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس دن ساری محبتیں آپ سے چھوٹ جائیں گی، آپ سے چلے جائیں گی، تو پھر اپنے لیے خود تیاری کریں کہ آپ کو وہاں پر کیسے بچنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔